الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. پچھلے ہفتہ بیان کیا گیا تھا کہ درود پاک کی کیا برکت ہے. جیسے تلخ شہد میٹھی ہو گئی درود پاک کی برکت سے، ایسے ہماری آپ کی تلخ زندگی بھی انشاءاللہ میٹھی ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنے دربار خاص میں بہت بڑا انعام دیا اور کئی انعام دیے. اس میں سے یہ بھی تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی، آپ پر سلامتی، آپ پر رحمتیں، آپ پر برکتیں نچھاور ہیں، قربان ہیں. اب اگر کوئی سلامتی چاہتا ہے، رحمت اور برکت چاہتا ہے تو اسے آپ کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. جو نبی کے دامن سے وابستہ ہوگا اسے رحمت، برکت، سلامتی انشاءاللہ ملے گی، اس کی زندگی خوشگوار ہوگی انشاءاللہ. یہ تو ساری باتیں ہو چکی. عام طور پر اس وقت ہم آپ دیکھتے ہوں گے امت اکثر اپنا دکھڑا روتی ہے، سناتی ہے کہ ہم بہت دکھی ہیں، ہم بڑے لاچار ہیں، ہم مال کے اعتبار سے بھی تلاش ہیں، اور طرح طرح سے ہمیں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ درود پاک جیسے ہی ہم شروع کریں گے پڑھنی، انشاءاللہ ساری پریشانیاں ہماری زندگی سے نکل جائیں گی اور نکلتی ہیں. میرے مرشد اعظم حضرت مولانا سید محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہ، جن کے بارے میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت درود پڑھتے ہیں اور امت کو بھی درود پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اپنے متعلقین کو خصوصاً وہ کہتے ہیں. ابھی 2 ہفتہ پہلے عمر کوٹ ایک جگہ ہے پاکستان میں، وہاں ایک سید ہے، انہوں نے خواب دیکھا اور باقاعدہ حضرت سے کہا کہ حضرت میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، لیکن حلیہ جب بتایا تو ایک صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے فلاں. تو جب ان کی تصویر دکھائی گئی تو پہچان گئے. کہا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے
کہ سید محمد شاہ کو میرا سلام پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، ابھی 2 ہفتہ پہلے۔ اور بہت سی باتیں ہیں، بات دوسری طرف چلی جائے، جو پڑھے گا انشاءاللہ برکت دیکھے گا۔ 13 چیزیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جو میرے مرشد اعظم کے پاس اس وقت موجود ہیں، ما سند کے، کہ کیسے کیسے ہوتی ہوئی آپ کے پاس آئی ہیں اور بشارتوں کے ذریعے سے پہنچی۔ یہ سب درود پاک کی برکت۔ اس سے پہلے بھی بتائے تھے کہ حضرت مولانا خواجہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جب لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے بھی یہی بات کہی تھی، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ اب چونکہ ہم پڑھتے نہیں اس لیے ہمیں دکھتی نہیں، جس دن سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اسی دن سے انشاءاللہ احساس ہونی شروع ہو جائے گی، دل جو مردہ ہے وہ زندہ ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ عشق مصطفیٰ کی پھر کرامت دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم نے آپ نے عشق مصطفیٰ کی کرامت دیکھی ہی نہیں۔ مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، اس کے بعد بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ قرآن کریم میں آپ آیت جب تلاوت کرتے پڑھتے جاتے ہوں گے اکثر جگہ ملتی، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران، آپ پڑھتے ہوں گے تو ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل عمران وآل ابراہیم، ان کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں بے شک یہ اصطفیٰ ہے، چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں اللہ نے پسند کیا۔ کون؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل عمران، آل ابراہیم، یہ سب پسندیدہ ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، بے شک یہ اصطفیٰ ہے، چنے ہوئے۔ تو ان اصطفیٰ میں سے، ان چنے ہوئے میں سے جس کو اللہ نے چنا وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عشق مصطفیٰ جن دلوں میں اترا، نبی کی محبت جن دلوں میں سمائی ہے، ان کی زندگیاں خوشحال ہو گئی، خوشگوار ہو گئی۔ ہم چونکہ اس سے نہ بلد ہیں نہ آشنا ہے، ہمیں تو کوئی چاشنی آج تک ملی ہی نہیں کہ درود کی چاشنی ہوتی کیا ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی ٹینشن میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ درود پڑھنے والے کے دشمن بڑی جلدی سے زیر کر دیے جاتے ہیں، ذلیل کر دیے جاتے ہیں۔ درود پڑھنے والا اللہ نبی دونوں کا محبوب ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ نبی کی محبت بڑی تیزی سے قلب میں اترتی ہے۔ درود پڑھنے سے شقیع القلبی دور ہوتی ہے۔ اندھیر نگری جو یہاں چھائی ہوئی ہے، جو کچرا جو گرد و غبار گناہ کا لگا ہے، بڑی جلدی سے دھل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے نبی سے محبت کر کے تو دیکھیں۔ ارے یہی نہیں، نبی کی محبت تو یہ تو اونچے مقام پر آل نبی سے جو محبت کیا، آپ سوچئے کہ اللہ پاک نے اس کی بھی کرامت دکھا دی اسی دنیا کے اندر۔ اور آل نبی کا بھی ایک مقام ہے، اہل البیت کا ایک مقام ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتہ بیان ہوگا۔ کربلا کی بھی کچھ داستان انشاءاللہ آئے گی۔ آل نبی کا ایک مقام بتا کے بات آ گئی، ضمناً عرض کرتا چلو، اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ حضرت امام حسن اور حسین سب کہو رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ دونوں حضرات، دونوں شہزادے کھیلتے کھیلتے غائب ہو گئے اچانک مدینہ پاک کے پہاڑ میں۔ حضرت فاطمہ آئی، گھبرائی ہوئی، ابا جان دونوں شہزادے مل نہیں رہے ہیں، بہت دیر سے غائب ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور چند صحابہ کرام کو بھی لگا دیے۔
آگے جب یہ لوگ ملے تو کہاں ملے جانتے ہیں؟ ایک پہاڑ کا بڑا سا پتھر ہے، اس کی اوٹ میں، اس کے سائے میں یہ دونوں شہزادے آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں سے دھوپ آنے کا خطرہ تھا ایک اژدہا اپنا پھن پھیلائے ان پر سایہ کیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس جانور کو، اس اژدہے کو پتا ہے کہ یہ آل نبی ہیں، ان کی ہم حفاظت کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں تو اللہ ہمارا اکرام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جانور کو پتا ہے، تو ہم آپ تو حضرت انسان ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہے، ہمیں آپ کو تو اور پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتا ہوں بار بار درود پڑھیں، درود پڑھنے سے اللہ نبی کی محبت بڑھتی ہے۔ ارے جن دلوں میں عشق الہی کی گرمی آ جاتی ہے، عشق مصطفیٰ کی گرمی آ جاتی ہے، گناہ اس دل سے دھل جاتے ہیں، وہ دل روشن ہو جاتا ہے، گویا کی جنت یہیں سے دکھنے لگتی ہے اور زندگی میں بہار کھلنے لگتی ہے، اور دل کے اندر تقوی کے گل بوٹے اللہ پاک کھلا دیتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیں آدمی دو وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے، ایک یا تو محبت ہو، دوسرے یا تو محبوب کا ڈر لگا۔ دو وجہ سے، یا تو محبت ہو یا ڈر ہو۔ ڈر کس بات کا؟ اگر ہم یہ گناہ کریں گے تو ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے آپ کے محبوب سب سے پہلے درجے پہ کون ہے؟ اللہ اور نبی ہے، یہ ناراض ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ اور نبی جس سے ناراض ہو جائے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے بار بار سمجھائی جاتی ہے یہ بات کہ عشق مصطفیٰ کی گرمی، اس کی حرارت یہاں پیدا کرے، اور عشق مصطفیٰ کی حرارت اور گرمی درود پاک کی برکت سے بڑی تیزی سے یہاں آنے لگتی ہے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اب سنیے، جن دلوں میں عشق مصطفیٰ کی گرمی تھی، عشق رسول کی گرمی تھی، محبت رسول کی گرمی تھی، اس دل کا حال کیا تھا؟ ہاں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کے دل میں بھی اللہ پاک اپنے نبی کی محبت کا احساس دلا دیتے ہیں۔ اور یوٹیوب پر بھی آپ کو ملے گا اور کئی نعتیں ملیں گی ایسی کہ کچھ ہندوؤں نے بھی ہمارے نبی کی شان میں نعتیں کہیں، وہاں سن سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہاں ایک بات اسی انڈیا کی تاریخ کا سنانے جا رہا ہوں کہ دیکھو جب عشق مصطفیٰ کی گرمی اس بندے کے دل کے اندر محسوس ہوئی تو کیا ہوا؟ کنہیا لال گاہا نام ہے، مسلمان ہو کے انتقال ہوا ہے، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہیے رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت تھا ان کا نام کنہیا لال گاہا۔ 1932 عیسوی کا یہ معاملہ ہے، جب انگریز کا ہمارے ملک میں تسلط تھا، پاک اور ہند منقسم نہیں ہوئے تھے، تقسیم نہیں ہوا تھا، دونوں ملک کا بٹوارا نہیں ہوا تھا 1932 عیسوی میں۔ اس وقت کی یہ داستان ہے، ہر طرف انگریز کا دور دورہ تھا، گویا کہ اس کی حکومت کا ڈنکا بج رہا تھا، جج عدالتیں سب پر ان کا قبضہ تھا۔ کنہیا لال گاہا دل میں ان کے اندر بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر یہ پہنچے کہ حقیقت میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اللہ کے سندیشٹا ہیں، ان کے پیغمبر ہیں۔ تو یہ کلمہ پڑھ لیے، کہیے سبحان اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیے، چونکہ یہ معروف شخصیت تھے، مشہور آدمی تھے، جنگل کی آگ کی طرح ان کے ایمان کی تشہیر ہو گئی۔ جب ادھر ادھر باتیں ہونے لگیں تو حکومت انگریز نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ کہیے استغفر اللہ، پڑھ لیجئے اسی بہانے، بعد میں تو جائیں گے نہیں، بیوی بچوں سے فرصت نہیں، یہ لانا وہ لانا، یہ پکوانا وہ پکوانا، یہ کھانا وہ کھانا، زبان۔ ارے ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے ایسے بندے ہیں، یہی ابھی پتہ چلا
قاری بلال صاحب ہم کو چائے پلائے، ٹھیک ہے ابھی ابھی پیے، 5 منٹ بھی نہیں ہوا تب تک آ گئے حافظ ابو بکر صاحب ماشاءاللہ، پیجئے چائے پیجئے، پھر پینے لگتے ہیں چائے، ابھی پیے تھے نا۔ اتنی ہلکی زبان میں کہیں گے کہ ہمارے حافظ ابو بکر صاحب کو لگتا ہے پیے نہیں، مجبوراً پلاتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہم نے آپ نے بنا رکھا ہے؟ زندگی کے اصول یہ ضابطہ ہے، کم سے کم مضبوط آواز میں کہیں نہیں ابھی ابھی پیے ماشاءاللہ یہ پلائے، ان کی بھی عزت بڑھ جائے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کھائے ہیں اس کے باوجود کہیں گے کہ نہیں ابھی کھائے نہیں، ابھی کھائے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم ہر بات مذبذب میں۔ شک شبہ سے نکلیے، حقیقت والی زندگی اپنائیے۔ کنہیا لال گاہا کی طرح ڈنکے کی چوب پر کہا کہ ہاں میں دیوانہ محمد ہوں، میں خدا وحدہ لا شریک کا پجاری ہوں، میں ہندویت سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی پیغمبر صحرا کے نام سے، کہیے سبحان اللہ، اور اس میں جو ہے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعریف لکھی، تاریخ لکھی، اسلام پھلنے پھولنے کا انہوں نے سارا بیان دیا اس میں۔ تو سب کے دلوں پر دماغ پر ضرب کاری لگی، کس کے؟ غیروں کے۔ تو حکومت انگریز نے انہیں گرفتار کروا دیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد کہا دیکھو ان کی رہائی تو ہو سکتی ہے لیکن شرط ہے ان کی ضمانت کی منظوری کے لیے۔ کہا کیا؟ کہا 1.5 لاکھ کے مچلکے پر ان کی ضمانت منظور کی جائے گی۔ تاریخ پڑھنے والوں نے لکھا ہے اور بتایا ہے موجودہ وقت، اس وقت کا 1932 عیسوی کا 1.5 لاکھ اس وقت کا 5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا بن رہا ہے؟ 5 کروڑ روپیہ بن رہا ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے بھی اور اس وقت کے لحاظ سے بھی 5 کروڑ کم نہیں ہے۔ جس کا کوئی حال پوچھنے تک نہ تیار ہو اس کی ضمانت کوئی دلائے گا، اس کی رہائی کوئی دلائے گا، وہ بھی ہم جیسی بزدل قوم جو ہو گئی ہو۔ نہ بھیا، میں تھانہ پولیس کے قریب نہ جائی ہوں، چاہے کچھ بھی ہوئے مولانا کا، وہیں ان کی لیڈ فیڈ کل نکال لیں، مجھے نہ مطلب ہے۔ موری عورت کہے سے کہ وہ بیچ میں نہ پڑے۔ واہ بھائی، اور تمہارے ابا اماں کیا سکھائے؟ یہ بھی سبق یاد ہے خالی بیویوں والا یاد؟ ماں باپ تو نہیں جانتے تھے کہ ہم نے ایسی بزدل کو جنم دیا ہے۔ اگر اس وقت لکھا ہوا ہے 1.5 لاکھ چندہ بھی کیا جاتا تو حالت جو تھی مسلم قوم کی شاید چندہ بھی نہ ہو پاتا، اور نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے کنہیا لال گاہا کی ضمانت دلا دے۔ اب دیکھیے سیال کوٹ میں ایک سید گھرانے کے جن کا نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے ملک سردار علی، یہ حاجی تھے، کئی حج بھی کیے تھے، الحاج ملک سردار علی، ان کو خبر ملی، اور کیسے خبر ملی وہ بھی بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ وہاں سے چلے ضمانت دلانے کے لیے کہ میں تنہا 1.5 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، اس لیے انہیں رہا کیا جائے۔ تو لاہور کا اس وقت، یہ ذہن میں بات رکھیے گا کہ ہمارا آپ کا ملک وہ دونوں منقسم نہیں ہوئے تھے، بٹوارا نہیں ہوا تھا، اس وقت کی یہ داستان ہے۔ اس وقت لاہور میں ایک ڈپٹی کمشنر تھا جو غیر مسلم تھا، اس نے کہا آپ سردار علی صاحب کتنی بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں، اتنی بڑی رقم دے کر ایک ایسے آدمی کو چھڑاتے ہیں
ایک ایسے آدمی کی ضمانت لے رہے ہیں جسے آپ جانتے تک نہیں، ایسے آدمی کو اور اتنی بڑی رقم دے کر، سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحاج ملک سردار علی کہتے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر سن، مجھے نہیں معلوم کہ کنہیا لال گاہا ہے کون، میں بس اتنا جانتا ہوں پچھلی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا سردار علی سیال کوٹ کی عدالت میں تم جاؤ، میرا وہاں ایک دیوانہ ہے جو میرے نام کی مالا جپتا ہے، جو میری نسبت پر ایک کتاب لکھا ہے پیغمبر صحرا، اس کی کتاب مجھے بے حد پسند ہے، کہو سبحان اللہ۔ پیارے آقا خواب میں کہہ رہے ہیں، اور کبھی کسی موقع پر تفصیل سے حدیث کی روشنی بیان کر دوں گا کہ جو نبی کو خواب میں دیکھتا ہے حقیقت میں وہ نبی ہی کو دیکھتا ہے، اس میں کسی بھی امتی کو دھوکہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، بے نمازی ہو، چاہے جو ہو، حتیٰ کہ کافر بھی اگر میرے نبی کو خواب میں دیکھے گا تو حقیقت میں میرے نبی ہی کو دیکھے گا۔ تو کہا میں کچھ نہیں جانتا، میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور کہا ملک سردار علی سیال کوٹ کی عدالت میں جاؤ اور کنہیا لال گاہا کے اوپر جو مچلکا لگا ہوا ہے ضمانت کا اسے دے کر اس کی رہائی کراؤ۔ سبحان اللہ، اس لیے میں آیا ہوں اور اسے رہا کرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہم میں بھی ایسا جذبہ رکھنے والے ہیں؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہم آپ اللہ نبی کے محبوب ہوتے ہیں، تب ہوتا ہے۔ نور الدین زنگی روز آنا 1000 درود پڑھتا تھا، روز آنا۔ جب عیسائیوں نے، یہودیوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر میں سیل لگانی چاہیے سرنگ کے ذریعے سے، تو نور الدین زنگی جیسے بادشاہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دیا تھا کہ نور الدین زنگی ان دونوں کتوں سے مجھے بچاؤ، میری حفاظت کرو، یہ دونوں کتے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ راتوں رات اسی وقت تمام مشیروں کو بلا کے اور مشورہ لیا، نور الدین زنگی چل پڑا، مدینے پاک آیا، ان دونوں کتوں کی کھوج میں لگ گیا، حتیٰ کہ واقعہ بہت لمبا مختصر میں سنیں، ان دونوں کتوں کو پایا، تہے دیکھ کیا اور بتایا دنیا والوں کو کہ دیکھو جو میرے نبی کا دشمن ہوتا ہے اس کی سزا یوں دی جاتی ہے، اس کو سزا یوں ہوا کرتی ہے۔ تو جو اللہ اور نبی کا محبوب ہوتا ہے اللہ پاک اس سے کام لیتے ہیں، اس سے، اور اس کے لیے راستے ہموار بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم آپ ہیں، ہم کو کہاں فرصت؟ تبھی کہہ رہا ہوں اس فتنے کے وقت میں، اس بے حسی کے دور میں ہم آپ درود سے اپنا سبق شروع کریں انشاءاللہ۔ اس کا جلوہ دیکھیں گے، اس کی کرامت دیکھیں گے، عشق مصطفیٰ جن دلوں میں اترتا ہے، خدا کی قسم رات میں رونے پر اللہ کے سامنے وہ محبت مجبور کرتی ہے، گناہ سے گھن آنے لگتی ہے۔ ایسا بندہ ماں باپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، امت کا درد، امت کے غم کو لے کے جینے لگتا ہے، پھر تمام بدماشیاں اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو 100 بار پڑھتے ہیں، کچھ اثر تو نہیں دکھتا۔ ارے فوراً کیسے دکھے گا؟ ارے بھائی ایک آدمی کو جنرلی بخار ہو، ڈاکٹر اختر صاحب بتائیں گے ذرا، جنرلی بخار ہو اور ایک آدمی کو ٹائیفائڈ ہو، بتائیے دونوں کا علاج مختلف ہے کہ نہیں؟ عجیب حالت ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہے ارے ڈاکٹر صاحب کیوں 14 دن کیوں 21 دن کھلا رہے ہیں، اتنا انجیکشن کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ جا تب بخار سے مر جا مر تب، اس کا علاج یہی ہے۔ تو اس وقت کا علاج یہی ہے، کابرین کہہ رہے ہیں درود سے ہر گناہ کا بخار انشاءاللہ اتر جائے گا۔ یہ ایسا ٹیبلٹ ہے یا ایسا کیپسول ہے انشاءاللہ، اور چند دنوں کے بعد محسوس ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ صبح دھیرے دھیرے ہوتی ہے، اچانک صبح نہیں ہوتی،
دھیرے دھیرے ہوتی ہے، پھر کرن پھوٹتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے، پھر سارا جہاں روشن ہوتا ہے۔ ایسے ہمارے آپ کے دل کے اندر جب عشق مصطفیٰ کی کرن پھوٹے گی تب دل روشن ہوگا، دماغ روشن ہوگا انشاءاللہ، تب اثر دکھائی دے گا۔ جیسے ایک قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سب کو رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، لیکن دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھا ہوا تھا۔ تو قلعہ کا جو امیر تھا وہ اپنے مشیر سے کہہ رہا ہے ہم بغیر لڑے ہوئے قلعہ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ارے واہ، اتنی بڑی بڑی فوج اپنے پاس موجود ہے اور تعداد اتنی، ایسے ایسے لڑاکو ہیں، ایسے ایسے پہلوان ہیں، اور یوں ہی بغیر جنگ کیے ہوئے قلعہ ان کو دے دیں؟ تو کہا تم نہیں جانتے یہ کون جماعت ہے، ارے ان کے ساتھ آسمان کی طاقت چلتی ہے، مان جاؤ بات۔ تو مشیر نہیں مانا، کہا نہیں، ہم لڑے بغیر قلعہ کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تو پیغام بھیجوا دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں سے ٹھیک ہے، سب بندی شروع کرو، لڑائی کے لیے، حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور سنو میرے ساتھ ساتھ نعرہ لگاؤ۔ اور جیسے نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر نکلا، تو فوراً جو ہے شگاف پڑ گیا، دیواریں پھٹنے لگی۔ دوبارہ جب نعرہ لگائے تو دیواریں قلعے کی گرنے لگی۔ تو امیر کہہ رہا ان کا دیکھو میں نے کہا تھا نا تم سے، دیکھ رہے ہو؟ ارے جب ان کی بول اپنا قلعہ برداشت نہیں کر سکتا تو جب ان کی تلواریں چلیں گی تو ہماری تمہاری فوج کا انجام کیا ہوگا؟ اسی لیے میں تم سے کہہ رہا تھا۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایک تو ان کی زبان سے اللہ اکبر نکلتا تھا تو دشمن کے قلعے میں شگاف پڑ جاتے تھے، دیواریں زمین بوس ہو جایا کرتی تھی، اور آج ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہماری بدماشی نکلتی ہی نہیں دل سے، تو دوسرے کیا نکلیں گے؟ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمارے اندر جب نہیں اثر ہو رہا ہے، اور ہوتا ہے لیکن اچانک نہیں ہوگا۔ جیسے اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ حل چلاتے چلاتے میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ 80 ہزار مرتبہ اللہ اللہ، ساتھ میں کہیے اللہ اللہ اللہ، 80 ہزار مرتبہ اسم ذات کا وہ ذکر کر لیتے تھے۔ ہم آپ کتنا کرتے ہیں؟ تو ان کا قلب روشن ہوگا یا ہمارا ہوگا؟ اس لیے اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو کچھ تو کرنا پڑے گا، بغیر کیے یہ چاہے دل دماغ روشن ہو جائے، سچی مسلمانیت آ جائے، حقیقت ایمان نصیب ہو جائے، جنت دوزخ کا ویسا یقین آ جائے جیسا صحابہ کا تھا، تو ایسے کیسے ہوگا بغیر محنت کے؟ اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راہیں ہموار کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، جو ہماری طرف چلتے ہیں، جو ہمارے راستے پر آتے ہیں۔ تو ہم جنت والے راستے پہ چلنے کی کوشش تو کریں، اللہ کی طرف قدم تو بڑھائیں، نبی کی طرف قدم تو بڑھائیں، پھر دیکھیں راہیں کیسے ہموار ہوتی ہیں، پھر بدماشیاں دل و دماغ سے کیسے نکلتی ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے ہم آپ ذرا غور کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ایسی بے حسی والی زندگی گزاریں گے ہم، یا کہ اس سے توبہ بھی کریں گے؟ اور جب توبہ کریں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے اللہ پاک قدر کیسے فرماتے ہیں، اس دنیا میں بھی دیکھیے قدردانی کر کے بتا دیے کہ دیکھو جو اللہ اور نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، پروانہ ہوتا ہے، جو خدا پرستی پر آ جاتا ہے، دیکھو اللہ پاک کیسے اس کی تکریم، کیسے عزت بڑھاتے ہیں۔ نابینا صحابی ہیں، نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سب کو رضی اللہ عنہ، چند عمرہ کے ساتھ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر رہے ہیں، اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب مکہ کے تھے، ابو جہل، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے جلاد قسم کے اس وقت آئے تھے،
اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ انہی بدماشوں کی طرف تھی کہ شاید کہ اتر جائے ان کے دل میں میری بات والا معاملہ تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آ گئے، سلام کیا اور کچھ پوچھنا چاہے تو پیارے آقا نے ان کی طرف سے توجہ موڑ لی۔ کیوں موڑی؟ کہ تو اپنے ہیں، گویا کہ نزلہ زکام والے مریض ہیں اور یہ سب کینسر والے مریض ہیں۔ اب ایک ڈاکٹر سے پوچھیے نزلہ زکام والے پر یہاں توجہ دے گا یا کینسر والے پہ دے گا؟ وہ کہے گا بھائی اس کی جان خطرے میں ہے، پہلے اس پر، یہ تو نزلہ زکام والا ہے، بعد میں اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور چونکہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم تھے، سب سے بڑے طبیب، اچھی طرح جانتے تھے۔ بہرحال اتنے میں اللہ پاک کی طرف سے آ گئی آیت، اللہ کو ناگوار لگ گیا، لیکن محبوب کو محبوبانہ انداز میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسے آپ نے اندھا سمجھ کے توجہ نہیں کیا، یعنی ان بدماشوں کے سامنے آپ نے ان کی تقریر نہیں کی، ان کی طرف توجہ نہیں آپ نے کی۔ میں تفسیر پڑھ دیتا ہوں مفتی شفیق عثمانی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے، اور بہت اچھے انداز میں حضرت نے لکھا ہے، اس سے ہمیں آپ کو بھی انشاءاللہ عبرت ملے گی۔ اور ان کی ایک نشانی بھی اللہ پاک آگے بیان کی، وہ ہوا یخشا، وہ میرا بندہ جو تھا وہ دل میں میری خشیت رکھنے والا تھا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی خشیت نصیب فرما دے۔ جب اللہ کا خوف اور ڈر خشیت آ جاتی ہے تو ایک دم بندہ گناہ سے پھر بچنے لگتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ سنیے ان کی صفت بھی قرآن بیان کیا، وہ ہوا یخشا، جبکہ وہ خشیت رکھنے والوں میں سے تھے۔ سنیے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا اور وہ ڈرتا ہے جبکہ مجھ سے، اور آپ کے پاس اصلاح کی غرض سے وہ آئے تھے۔ اب تفسیر سنیں کیا فرما رہے ہیں، اما من استغنى فانت له تصدى میں، یعنی جو شخص آپ سے اور آپ کے دین سے استغنا اور بے رخی برت رہا ہے، یعنی یہ جو بدماش آپ کے سامنے موجود تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور فلاں فلاں، یہ تو بے رخی آپ سے، آپ کے دین سے برت رہے ہیں اور ان کی دشمنی کھلی ہوئی ہے، اور پھر بھی آپ ان کی طرف اتنا توجہ دیے کہ آنے والا جو خشیت میری رکھتا تھا اس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، یہ بے رخی کرنے والے جبکہ تھے، کہہ رہے آپ سے اور آپ کے دین سے استغنا اور بے رخی برت رہا ہے، یہ جو سب تھے، آپ اس کے تو در پہ ہیں کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے، حالانکہ یہ آپ کے ذمہ نہیں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام بھی نہیں۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی نہ مانے تو ہم پر تھوڑی الزام ہے، ہمارا کام ہے سنا دینا، تبلیغ کر دینا۔ ہم بھی محتاج، آپ بھی محتاج، دونوں عمل کے محتاج ہیں، اور دونوں کو توفیق اللہ ہی دے گا انشاءاللہ۔ سنیے آگے کیا کہہ رہے ہیں، اور جو شخص دوڑتا ہوا طلب دین کے لیے آیا اور وہ خدا تعالی سے ڈرنے والا بھی ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیے۔ اس لیے اے میرے محبوب، آئندہ ان بدماشوں کو، کن کو؟ جو بے رخی اور استغنا برت رہے ہیں دین سے اور آپ سے، جب کوئی صحابی، جب کوئی دین کا ماننے والا آ جائے تو آپ اس کی طرف متوجہ رہا کریں، اس بدماشوں سے فوراً اپنی توجہ ہٹا لیا کریں۔ ایسے ہی کچھ ہم لوگ بھی نعوذ باللہ ہو گئے، اتنی بے رخی ہو گئی ہے دین سے، مسجد سے، قرآن سے، دروس سے، نبی کی زندگی سے، ہم لوگ اتنی بے رخی برتنے لگے ہیں جیسے نعوذ باللہ اس وقت کے بدماش برت رہے تھے۔ ایسا نہ کریں، اگر ایسا بے رخی رہی تو یاد رکھیں ذلت کے سوا عزت نہیں ملے گی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ایسی بے رخی سے ہم سب کو جلدی سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔